تب پیٹرول عمران خان جو تھا وہ بنی گالا سے نکالتا تھا اور مہنگا دے کے پیسے جیب میں ڈال دیتا تھا. اس پر ان دونوں سے زیادہ لعنت بھیجی. حریم شاہ اس کی ویڈیو لے کر آ رہی ہے, حریم شاہ اس کی ویڈیو لے کر آ رہی ہے, فضل الرحمان یہ کرنے گیا ہوا ہے. لعنت بھیجیں حریم شاہ پر بھی, لعنت بھیجیں سندل خٹک پر بھی, اور بار بار لعنت بھیجیں. عمران خان کی حکومت کے دنوں میں منہ میں مائک گھسیڑ دیتے تھے, جیتے کیسے ہو, مرتے کیوں نہیں, مہنگائی کتنی ہے, کیا کر رہے ہو, اور اس اشتہار پہ مالکان کی جیب میں جا رہے موٹے نوٹو. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. حریم شاہ نازیبہ ویڈیوز کیس میں عدالت نے سندل خٹک کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. سندل خٹک گرفتار ہو چکی ہیں, اور جو ویڈیوز والا معاملہ ہے حریم شاہ جو کہ دوسروں کی لیک کرتی ہیں, سندل خٹک پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے حریم شاہ کی ویڈیوز لیک کی. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ لعنت بھیجیں حریم شاہ پر بھی, لعنت بھیجیں سندل خٹک پر بھی, اور بار بار لعنت بھیجیں. مطلب لعنت ہو اور بے شمار ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن مطلب حریم شاہ کے معاملے پر جو سوگوار ہو, لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو, ٹھیک ہے. تو اور پھر آدمی بھی شاندار نہ ہو. میں حیران اس چیز پر ہوں کہ حریم شاہ, اچھا ہم اگر ڈسکس کریں تو مجھے تو میں کہہ رہا ہوں نا لعنت بھیجیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریاست کا چوتھا ستون ہے جی میڈیا, اس پر ان دونوں سے زیادہ لعنت بھیجی جائے. وہ کیوں؟ ابھی میں آپ سرچ کرتا ہوں. دیکھیے حریم شاہ کا پچھلے کچھ عرصے میں معاملہ کیا ہے, ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر مسلسل حریم شاہ زیر بحث. جی جی, حریم شاہ اس کی ویڈیو لے کر آ رئی ہے, حریم شاہ اس کی ویڈیو لے کر آ رہی ہے, فضل الرحمان یہ کرنے گیا ہوا ہے, فلانا وہ کرنے گیا ہوا ہے, فلانی مچھو رانا مچھو فیاض الحسن چوہان کی اصلیت اس کی بیویوں پہ کھول دوں گی, میں یہ بھی بیان کر دوں گی, میں وہ بھی بیان کر دوں گی. پھر اس کے بعد وہ تصویریں لے کر آ گئیں, اور ان تصویروں میں وہ خود کہاں تھیں, کرسی پر بھی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اور یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس پر ویڈیوز بھی کی جا رہی ہیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ بتا حریم شاہ کو اور ان کے ان دعووں کو لعنت بھیجے بندہ, لیکن یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے کچھ سیاستدانوں کے علاوہ بھی اگر لوگ ہیں, حریم شاہ کہہ رہی ان کے موبائل میں یا ان کے اپنے ویڈیوز کے خزانے میں بڑا مال ہے, تو ان لوگوں پہ بھی لعنت بھیجے. مطلب مجھے اس مال سے چوہان کی بیویوں پہ اصلیت کھل جائے, فضل الرحمان تھائی لینڈ کیا کرنے گیا تھا, یا رانا مچھو کے بارے میں کیا نکلے گا, یا مبشر لقمان کے بارے میں حریم شاہ کیا بتا دیں گی, یا تصویروں میں کون سا لوٹا ہے, مجھے اس میں بھی زیرو دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, مجھے دلچسپی ان دونوں میں, تو لعنت بھیجیں زیرو ہونی چاہیے ہم سب کو. مجھے دلچسپی اس چیز میں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کیس کرتی ہیں, یہ کیس عدالت میں جاتا ہے, یہ کیس سنا جاتا ہے, اس کے بعد جج صاحب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. حریم شاہ اپنے موبائل فون کے ذریعے جج صاحب کو یہ ویڈیوز دکھاتی ہیں, اور جج صاحب آڈیوز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں. ان میں غالباً اطلاعات یہ ہیں کہ باتھ روم میں جو پرسنل ویڈیوز ہیں ایک انڈیویجول کی, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ دو سہیلیاں آپس میں وہ جس حالت میں بھی موجود تھیں وہ ویڈیوز موجود ہیں, اور جج صاحب نے دیکھی ہیں, اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان صاحب نے. جی لعنت بھیجیں اس پر بھی. جج صاحب نے ویڈیوز دیکھنی, اس پر بھی لعنت بھیجیں. حریم شاہ نے دکھا دی, اس پر بھی لعنت بھیجیں. یہ جو میڈیا ہے ہمارا, مطلب ایئر ٹائم ہوتا ہے, بڑا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جی. اس کے لیے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک 20-20 ہزار روپے 30 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے. اوکے. شام 5 بجے سے 7 بجے تک کئی بار 30-40 ہزار روپے کا اشتہار چلتا ہے بڑے چینلز پہ, اور پھر 7 بجے کے بعد سے لے کر 11:59 تک جی 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 پرائم ٹائم, پھر یہ 1,00,000 1.5 لاکھ بعض جگہوں پر 2-2 لاکھ روپے کا اشتہار چلتا ہے. یہ ہے کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے جی. یہ مہنگا, اور یہ اس پہ ہزاروں لوگوں کی مین پاور لگی ہوئی ہے, اس پہ بڑے بڑے میڈیا کے دماغ لگے ہوئے ہیں, اور بھوتنی کے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب حریم شاہ سندل خٹک کر لیں, اچھا یہ بھی کر لیں, وہ مطلب اس کے موقع پر آپ وہ تو کریں نا جو آپ کے کرنے کا کام ہے. مہنگائی کتنی ہے ڈسکس تو کریں.
عمران خان کی حکومت کے دنوں میں منہ میں مائک گھسیڑ دیتے تھے, جیتے کیسے ہو, مرتے کیوں نہیں, مہنگائی کتنی ہے, کیا کر رہے ہو, یہی ہوتا تھا نا. ایسے ہی ہوتا تھا. اور وہ آنٹی رو رہی ہیں ریاست مدینہ میں کیا کروں میرے بچے, یہی ہوتا تھا. اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں شیئرز ہوتے تھے اور وائرل ہوتی تھی, لاکھوں شیئرز. وہ اینکر کہاں گئے؟ ٹھیک ہے, وہ میڈیا کے دماغ جو یہ سب کچھ دکھا رہے تھے. مہنگائی ہے, عمران خان گھر سے مہنگائی کر رہا تھا, نواز شریف کی حکومت آ گئی پارٹی کی تو مہنگائی انٹرنیشنل ہو گئی. اتنے بے شرم اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ لوگ. اب مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے. تب پیٹرول عمران خان جو تھا وہ بنی گالا سے نکالتا تھا اور مہنگا دے کے پیسے جیب میں ڈال دیتا تھا. سے آیا ہے پیٹرول. اب پیٹرول جو ہے وہ عالمی منڈی میں مہنگا, عالمی منڈی میں اس وقت کا 118 سے 113 کے درمیان ڈالر کا فی بیرل تھا. اب اس وقت کوئی ہم 70 کے آس پاس ہے. اب کیا حال ہے؟ اب میڈیا کیوں نہیں بات کرتا پیٹرول کتنے کا ہے؟ اب میڈیا کیوں نہیں بات کرتا مہنگائی کتنی ہے؟ مہنگائی کے ایئر آن ایئر نمبرز کیا ہیں اور مہنگائی کے منتھلی نمبرز میں ہم پاکستان کی ہسٹری سے آگے جا چکے, جو سامراج کی ہسٹری تھی وہاں تک جا چکے, ریکارڈ توڑ دیا ہے. اب میڈیا کیوں نہیں بتاتا گانا لگا کے کہ یہ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو یہ حکومت میری نہیں ہے, میری حکومت تب آئے گی جب میاں صاحب آئیں گے. اور اب جب تنخواہیں بڑھانے کا بھی اعلان ہوا ہے, بڑھی نہیں ہے, الحمدللہ نواز شریف کی حکومت نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. حکومت لندن سے چل رہی ہے. مطلب کوئی تمیز ہونی چاہیے ان میڈیا والوں کو, ان بے شرموں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. لیکن حریم شاہ اشتہار کی ہڈی پھینکی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ سندھ گورنمنٹ کا, خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا اور مرکز کا 4 طرح کا اشتہار اس وقت بھر کے چل رہا ہے, ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی, اخبارات میں بھی. اور اس اشتہار پہ مالکان کی جیب میں جا رہے موٹے نوٹو, اور جو نوٹ ہیں یہ نوٹ جیب میں ڈال کے اشتہار کی ہڈی منہ میں ڈال کے دو میں لا رہا ہے میڈیا. اب بتاؤ نا کہ کون سا سیٹ کیا کر رہا ہے, اب بتاؤ کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے, مہنگائی کی صورتحال کیا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی صورتحال کیا ہے, بجلی کا ریٹ کیا ہے, سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے, آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. اب نہیں بتاتے, نہیں بتائیں گے. مطلب بے شرم کہیں کہ اب ان کا سارا کا سارا زور اس پر ہے, اس کی آڈیو آ گئی, اس کی آڈیو آ گئی. اچھا میں کہتا ہوں آڈیو پہ بھی آ جاؤ جی. وہ فیض اللہ کمو کا جس کی آڈیو آئی تھی, اتنے رابطے اس کے اس مقام سے وہاں گھر پر اور وہاں موجود جلاؤ گھراؤ کرنے والوں سے اس کے رابطے اتنے, ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی. پھر اس کے بعد آ جاؤ مراد راز پہ, سابق وزیر تعلیم پنجاب کا. مراد راز نے جا کر بے شرموں کی طرح پہلے پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد وہ ترین گروپ میں چلا گیا. مراد راز کے کتنے رابطے اب بتائیں نا محسن نقوی سرکار, مراد راز کے کتنے رابطے تھے. چودھری, مطلب یہ تمام لوگ جو ہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ گلے ملے ہوئے ہیں. مطلب ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے. اور ہمارا میڈیا جو ہے سندل خٹک گرفتار ہو گئی, مائی فوڈ سندل خٹک گرفتار ہو گئی بے شرم کے بچے. ریٹنگ چاہیے نا بھائی, ریٹنگ نہیں, جوتے چاہیے ان لوگوں کو, جوتے لگنے چاہیے. تو ریٹنگ اگر مل رہی ہے تو حریم شاہ بھی ڈسکس ہوں گی, سندل خٹک بھی ڈسکس ہوں گی, اور ان کی جو باتیں وہ ڈسکس ہوں گی کہ اس کی ویڈیو آ رہی ہے پھر اس کی آئے گی. تھوکنا بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں پہ سیریسلی. مطلب حریم شاہ ڈسکس کروا لو ان لوگوں سے, ان لوگوں سے سندل خٹک گرفتار ڈسکس کروا لو. لوگ اپنے بچے بیچنے سے آگے جا چکے. میں پہلے دیکھتا تھا نا, انتہائی حلیہ گفتگو, سڑک پہ ایک انجان بندہ آیا نا آپ کے پاس مانگنے, پتا چلتا تھا کہ ہے مانگنے والا. آپ جس کو دیکھتے نا آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو سے, اپنے حلیے سے, اپنی شکل سے, اپنے لفظوں کے استعمال سے آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ مانگنے والا نہیں ہے, سفید پوش, یہ مانگنے والا نہیں ہے. اور اس کو مانگنے پر مجبور کر دیا اس مہنگائی نے. بے شرم کہیں کہ سندل خٹک گرفتار ہو گئی. پروسیکیوٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر تو کشمیر کی آزادی کی تو ویڈیوز بنے گی نہیں, تو پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس کو وقت دیا جا رہا ہے, وہ بھاڑ میں کیا میڈیا وقت دے رہا ہے, عدالت اس کو وقت دے دیتی ہے اور یہ سنا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد سڑے اب جیل میں سندل خٹک. مگر لوگ سڑ رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں سڑ گئی ہیں. مجھے حریم شاہ دھمکیاں دے رہی ہیں, مجھے سیکیورٹی چاہیے. مطلب اس ملک میں سب کو سیکیورٹی چاہیے سوائے ایک عام آدمی کی زندگی کی سیکیورٹی کے, جس کا وعدہ آئین پاکستان کرتا ہے اور ریاست کرتی ہے.
آئین تو چل ہی نہیں رہا نا, ملک بے آئین ہے اس وقت. یار اب ہم بھی کیوں چل رہے ہیں, ہم بیٹھ کے کڑنے کا ہی کام کر رہے ہیں نا, گلا پھاڑ رہے ہیں اپنا بیٹھ کے بلا وجہ کا. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.